آپ کے پوڈ کاسٹ میں کچھ آپ کی ویڈیوز آ رہی تھی جس میں مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ کی دوستی ختم ہو گئی ہے. جس کا میں دشمن اس کا میں دشمن ہوں، یہ آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے. ویسے تو خطرناک ہے. ہاں اچھا مولوی صاحب آپ نے اس کو چھوٹا بھائی اپنا کہا انہوں سمجھایا جی نادان بچہ نادان ہی ہوندا ہے تے فیملی جڑے اودے حالات چل رہے ہیں تو وائف دے نال اودے نہیں ہونے چاہیے. لیکن آپ نے صلح کروا دی. نہیں میں نے کوئی صلح نہیں کرائی. میں کون ہوتا صلح کروانے والا؟ بڑا بھرا نا. نہیں بر صاحب میری دیکھیے بڑا بھائی جون صاحب وہ بر صاحب ایک حدود ہوتی ہے بندے کی اپنی. مولوی صاحب آپ کی حدود یہ تھی کہ آپ فیملی کے اندر تھے. تانوں تے ماموں کہندا سی وہ کون ماموں کسے یار تو کی کھوا رہے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ یوٹیوبرز جن سے ہیں یہ گیمبلنگ میں انوالو پائے گئے ہیں کئی جگہوں پہ کئی ایسی سائٹس کے ساتھ. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. ہاں جب تک لالچ انسان دیتا ہے نا فروڈیا بھوکا نہیں مرے گا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے اندر حوالے کا ہنڈی کا کاروبار عروج پہ ہے ان گیموں کی وجہ سے. مطلب ٹک ٹاک کی جو یہ لائیو پہ بیٹھ کے وہ شیر بچتے ہیں اس میں بھی حوالہ ہنڈی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بہت کچھ ہوتا ہے. اتنے بڑے سکینڈل ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات زہیب بٹ کے ساتھ. آج جو میرے مہمان ہیں جو ہم سے دل کی باتیں کریں گے وہ میرے بھائی بھی ہیں، ہمارا بہت پرانا رشتہ بھی ہے اور ہم دونوں کا بچپن بھی ایک ہی جگہ پہ گزرا ہے اندرون شہر میں. ملک زمان نصیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بھلا کرے. ملک صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ شکر طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان. ملک صاحب میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ یاروں کے یار ہیں آپ. الحمدللہ. جی پتہ کیوں کہا میں نے آپ کو؟ جی آپ ایک بندے کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں. جی ہوں. اور ابھی بھی ہیں بھائی ہے چھوٹا. اور میرے کچھ وہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں کچھ آپ کی ویڈیوز آ رہی تھی جس میں مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ کی دوستی ختم ہو گئی ہے. بٹ صاحب میں جس کا دوست ہوں اس کا دوست ہوں، جس کا میں دشمن ہوں اس کا میں دشمن ہوں. یہ آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو بھائی بنایا اس کو بھائی بنایا ہوا ہے. یہ بھی میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں نا، اب پتہ نہیں اس کی کتنی میمیں بنا لیں گے لوگ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ یوٹیوبرز جن سے ہیں جن کے یوٹیوبرز کی بات کر رہا ہوں ان کے علاوہ بھی یوٹیوبرز یہ گیمبلنگ میں انوالو پائے گئے ہیں کئی جگہوں پہ کئی ایسی سائٹس کے ساتھ. یہ کیا ہے ماجرا؟ دیکھیے جی ان لوگوں کو شاید اس چیز کا پتا تھا کہ شاید نہیں پتا تھا. مولوی صاحب اتنا کچھ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. آپ کو کوئی پیسے دے مولوی صاحب میں غلط سن کہ میں دوسری طرح گل کر رہا ہوں تنوں کو پیسے دے کہ پھڑو پیسے 20 لاکھ روپیہ یا میں تمہیں کہاں کہ ملک صاحب میں اچانک تہاڈا دوست بنا آپ کا جاپان کا ٹرپ فیملی کے ساتھ اور وہاں پر شاپنگ ساری میرے ذمے VIP آپ کی سے لیونگ اور اس کے بعد یہاں سے فرسٹ کلاس کی ٹکٹس یہ آپ کے ہیں اور جائیں پلیز ہو کے آئیں اور یہ میری ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. آپ پوچھیں گے نہیں کہ کی ویب سائٹ سی کی ہے کی کر دے ہو. اچھا مزے کی بات بتاؤں بر صاحب یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. ہاں میں کیوں گھبراؤں کیوں جھوٹ بولوں؟ آپ کو پتا اپنی فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں. کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جب تک لالچ انسان دیتا ہے نا فروڈیا بھوکا نہیں مرے گا. ہاں یہ تو ہم نے اندرون شہر میں کھڑے ہو کے کہا تھا. یہ کھڑا ہو کے کہا تھا. بات یہ ہے کہ میسیج آتے ہیں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے اوپر کہ جی آپ ہماری پروموشن کریں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. میں نے دیکھا میں نے کوئی چل مزہ لے. اچھا آپ بھی ویسے اب سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں؟ اور نہیں سر میں اب آپ کا بھائی ہوں، میں اب آپ کا ہادمی ہوں. میں اب آپ وائرل ہو جاتے ہیں آپ بڑی جلدی. لوگ آپ کو بلاتے ہیں پھر آگے وائرل کراتے ہیں لیکن وائرل ہونے کی وجہ بھی میرے خیال سے وہی یوٹیوبر ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے. بر صاحب آپ ہیں میں نہیں ہوں. نہیں بر صاحب آپ ہیں یہ نہ کوئی یار ہم نے بھول گئے کتنے راستے اکٹھے کیے. آپ کا میرا بچپن ساتھ گزرا. دنگل ہم نے کیا وہ بھی تو وائرل ہو گیا. دنگل بھی ہم نے کیا تو یہ تب تو کوئی یوٹیوبر نہیں تھا. ہاں تب کوئی نہیں تھا. لیکن یہ مولوی صاحب یہ کیا رولا کیا ہے؟ اچھا اس نے آپ کو کہا کہ کریں وائرل پہ. میں نے کہا اس کی میں تحقیق تو کروں اصل بات کیا ہے. اچھا جب میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو 50,000 روپے پر ویڈیو دے دیں گے. میں نے شغل ملے میں نے کہا دیکھو یار میرے کو نہیں 150 کے وہ 1 لاکھ روپے تک آ گئے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کو 1 لاکھ روپے پے کرتے ہیں آپ ہماری یہ نا ایک ویڈیو بنا دیں. میں نے کہا نہیں جی 1.5 لاکھ ہی. اچھا وہ 1.5 لاکھ بھی آ گئے. میں نے کہا اچھی کرنا کیا ہے؟ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اس طرح کر کے یہ ہماری گیم ہے اس کی آپ نے پروموشن کرنی ہے. میں نے جب گیم کا وزٹ کیا میں کوئی یہ تو جوئی کی ایپ ہے. میں کہا سوری میں اس کیٹیگری کا نہیں ہوں آپ یہ چیز بھی انٹرسٹ نہیں لیتے. اس کا مطلب آپ نے دیکھا اس کو؟ ہاں میں نے دیکھا اس کو. میں نے سارا سرچ کیا اس کے میں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے. آپ نے اپنے دوستوں کو بتایا پھر یہ بات؟ سب کو پتہ ہے اس چیز کا. مجھے تو اس چیز کا آئیڈیا بعد میں ہوا. میں تو آج کل کی یہ سوشل میڈیا کے اندر آیا ہوں مجھے تو اس چیز کا آئیڈیا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے اندر کہ اس وقت حوالے کا ہنڈی کا کاروبار عروج پہ ہے ان گیموں کی وجہ سے.
ہمارے ٹک ٹاک کی جو یہ لائیو پہ بیٹھ کے وہ شیر شور بچتے ہیں اس میں بھی حوالہ ہنڈی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا جی, ہاں یہ اسکیم ہے بہت بڑا. تو ہمارے صاحب اس کو روکنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چلے ایک بات کرتا ہوں آپ سے. ہاں, ایک کوئی نئی ایپ شروع ہوئی, میں نے کہا چل یار اس کی پاکستان میں ایجنسی لیتے ہیں. اچھا جی, آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بزنس مین ہے. میں نے نا اس کمپنی کے نا مالک سے رابطہ کیا, میں نام نہیں لوں گا معذرت کے ساتھ. ہاں نام ہم بھی نہیں لیتے. میں نے مالک سے رابطہ کیا, میں کہا یار اس کی ایجنسی مجھے دے دیں. انہوں نے کہا جی یہ ایجنسی بک چکی ہے. میں نے کہا اچھا جی, میں کیا حساب کر, کہتے 36 کروڑ میں بکی ہے. اس میں کیا ہونا تھا, صرف کوئن خریدنے سے اور کوئن سیل ہونے تھے. اچھا میں نے تو یہ سرسلی کہا, میں کہا یار اس میں یہ بڑا کچھ ہوگا, یہ ہوگا. جب مجھے اس کی حقیقت پتہ چلی, میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے الحمدللہ کہ اس کام میں نہیں آیا. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں برتا ہوں کہ میں رزق حلال کماتا ہوں. انہی گیموں کے چکروں کے اندر, یہ کوائنس کے چکروں کے اندر, یہ لائنز پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, انہی کے چکروں کے اندر یہاں پہ بہت بڑے اسکینڈل ہیں. اتنے بڑے اسکینڈل ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. ویسے تو خطرناک ہے. ہاں اور ہماری نوجوان نسل ان کو فالو کرتی ہے, ان کے آگے پیچھے پھرتی ہے. یہ تو کام سارا کرمنل ہے, کرمنل ایکٹ بالکل ہے. اس میں اداروں کو بالکل اسٹرک ہونا چاہیے. اچھا مولوی صاحب آپ نے اس کو چھوٹا بھائی اپنا کہا, انہوں سمجھایا جی؟ ہاں وہ سمجھ گیا ہے. سمجھ گیا ہاں پوری طرح, کافی سمجھ گیا. میرے خیال میں ادھر ولاگ بھی ہلے نہیں دیکھیا کوئی. نہیں وہ مشکل چیز ایسی, اللہ تعالیٰ بڑی مشکل آسان کرے. اچھا تے فیملی جڑے اودے حالات چل رہے ہیں, نہیں کوئی ایسی گل نہیں. وائف دے نال اودے پریشانی نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. نہیں وہ چل رہی سی, نہیں کوئی ایسی گل صلح کرائی تسی؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ کی ہویا سی, میں تانوں پتہ میں لتے نہیں لیندا, میں پوچھ رہا صلح کراتی. دیکھو صلح میں کون ہوندا, کون دی اپنی صلح ہی ہے. لیکن اگر کوئی بہن بھرا مشکل چ ہوے تے صلح کرا دینی چاہیے. ہو گئی, کوئی ایسی گل ہی کوئی نہیں. صحیح ہو گیا کام. دیکھو میں تاری گل دساں صاحب, وہ چھوٹا انہاں دا جڑا ہوئے گا سی بردر ان لا, چھوٹا منڈا, نادان بچہ نادان ہی ہوندا, لیکن وہ آپس صلح کرا. ہاں کوئی ایسی گل ہی کوئی نہیں. وہ نہیں گل تے ہی سی ہوئی ہوگی, لیکن آپ نے صلح کروا دی. نہیں میں نے کوئی صلح نہیں کرائی, ان کی آلریڈی صلح ہی ہے. میرا کو میں کون ہوتا صلح کروانے والا؟ نہیں بٹ صاحب دیکھیے بڑا بھائی جون صاحب, وہ بٹ صاحب ایک حدود ہوتی ہے بندے کی اپنی, ان کی فیملی میٹر ہے. مولوی صاحب آپ کی حدود یہ تھی کہ آپ فیملی کے اندر تھے. ہم نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ان کو گفٹ کر رہے ہیں, ان کے دوستوں کو گفٹ کر رہے ہیں. یار وہ ایک نا وہ لائٹر تھا جو بھی سی, اس کی ویڈیو میں آپ کو چیز نہیں لے رہا, چھوڑیں. لیکن آپ بڑے زیادہ ان کے فیملی ممبر تھے. تانوں تے ماموں کہندا سی, وہ کون ماموں کہندا یار, وہ تو کی کھوا رہے ہو کٹ نہیں. چلے ہم اس کو کرتے ہیں, مطلب آپ تو ان کے بڑے قریب تھے. بٹ صاحب میں نے کہا کہ جہاں چیزیں ٹوٹ رہی ہوں وہاں اچھے دوست کا, اچھے پیار والے دوست کا حق ہوتا ہے کہ اس کو جوڑے. بٹ صاحب کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی, ایک ہی میں بات پھیلائی گئی تھی. اچھا ویسے آپ کو سوشل میڈیا کیسا لگتا ہے؟ اب آپ اس سوشل میڈیا میں آ گئے ہیں, آپ بزنس مین تھے نا, اور اب آپ سوشل میڈیا کا حصہ بن گئے کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں پروموشن کریں. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میں بٹ صاحب نہ کسی کی پروموشن کرتا ہوں. نہیں کہتے تو ہے نا یار, بات تو سن لو. میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو کیسا لگتا ہے؟ نہیں سوشل میڈیا ایک جھوٹ پہ مبنی زندگی ہے, معذرت کے ساتھ. ہاں نہیں معذرت کے ساتھ نہیں, کھل کے کہیں. میں کھل کے کہہ رہا ہوں ہاں کہ یہ جھوٹ پہ مبنی زندگی ہے, جھوٹ پہ مبنی زندگی ہے. اب میں نے یہی بات ایک لاسٹ پروگرام میں کی. اچھا وہ گاڑیاں کسی کی ہوتی ہے, آتا کسی اس کو جوڑ دیا کسی کے ساتھ, وہ ادھر اس کے ساتھ یوٹیوبر کے ساتھ جوڑ دیا. غلط کیا نا, نہیں ایسی بات. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ شیشہ لگا ہوا ہے, شیشے کے اندر آپ نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, کبھی شیشے کے ساتھ شکل دیکھی ہے؟ اس کے ساتھ شکل کیا ہے؟ بات سمپل یہی ہے, یہ سوشل میڈیا کے لائف معذرت کے ساتھ حقائق پہ مبنی نہیں ہے. یہ جو لوگ اس چیز لوگ پسند کرتے ہیں نا اس چیز کو, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو لائک کرتے ہیں تو پسند ہی یہ کرتے ہیں. آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں تو گر گئے ہیں تو وہ پسند کریں گے, سائیکل پہ سمپل جا رہے ہیں کوئی اچھی بات کر رہے ہیں وہ پسند نہیں کرتے, سمپل چیزیں نہیں پسند کرتے, کہتے ہیں کوئی مسالہ دے سانو کوئی. دیکھیے بٹ صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ہم نے اپنی جوانی اور بچپن اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا ہے, شہر میں گزارا ہے. جب تک ہم اپنے دوستوں کے ساتھ تھروں پہ نہیں بیٹھتے تھے, بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ شغل نہیں لگاتے تھے, دوستوں کے ساتھ جب تک آپس میں کھلبلی نہیں کرتے تھے, ہمیں چین نہیں ملتا تھا. آج بھی آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہفتے میں 1-2 گھنٹے میں اپنے دوستوں کے ساتھ, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ دیتے ہو, اس سے ہمارا پورا ہفتے کا مینٹلی طور پہ نا بڑا سکون سے گزرتا ہے. آج کل کے نوجوانوں کے اندر نا دوستانہ بہت کم ہو چکا ہے. زیادہ تر وہ لوگ
اپنے آپ کو سکیور کر کے گھروں بھی ہو گئے ہیں. یہ جب سے کرونا ہے نا اس کے بعد کی ہے. اب انہوں نے اس چیز کا اپنا دوستانہ بنا لیا سوشل میڈیا کے ساتھ. وہ دیکھتے ہیں اچھا یار یہ فلانا کیا کر رہا ہے, یہ والا کیا کر رہا ہے, ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کی باتیں سن کے نا ان کو خوش ہوتے ہیں. اب جب وہ سننے والے ہوتے ہیں, ان کی جب ریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کو اس چیز کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, وہ پھر نہیں تھی نہیں پروموشنیں کرنی شروع کرتے, نہیں تھی نہیں اخلاقیات سے گننے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ ایک چل سجل کا کام شروع ہو چکا ہو. اللہ خیر کرے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیں گے, آپ آتے رہیں گے, مجھے یقین ہے ہمارے پاس. نہیں ناشتہ کرنے چلا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.